وہ اپنے پیشے کے اعتبار سے کبھی بھی طوائف نہ تھی، مگر سماج کے دو عزت دار اور اس سے محبت کے دعوے دار مردوں نے اس کو اس کی شناخت بھولنی ہی نہیں تھی، جسے اس نے صرف دوسروں سے ہی نہیں بلکہ خود سے بھی چھپانے کی کوشش کی تھی، مگر اسے عزت دار عورت کا مقام پھر بھی نہیں مل سکا۔ شاید کہ وہ ایک طوائف کی کوکھ سے جنی گئی تھی۔ ہاں، ایک طوائف کی بیٹی، طوائف زادی مہروش بچپن سے ہی اور لوگوں سے کتراتی تھی، ملنا جلنا بہت کم، بس کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کی ماں کے کردار نے اس کے دماغ پر کافی اثر کیا تھا، اسی وجہ سے اس نے ماں کے پاس جانا بھی کم کر دیا تھا، بس ماں ہی آتی اور مل کر چلی جاتی۔ مہروش کی ماں، جو اپنی دنیا میں بیگم آنچل کے نام سے جانی جاتی تھی، بچپن سے ہی اسے اپنے ماحول سے دور رکھ کر اس کی پرورش کی، اچھے اسکول سے تعلیم دلوائی اور کالج میں داخل کروایا۔ خود کو بیچ کر بھی ایک آیا کے زیر نگرانی اس کے اخراجات اٹھاتی رہی، شاید کہ اس کو اچھا مستقبل دے سکے۔ شاہمیر اس کا کلاس فیلو تھا، اس سے محبت اور شادی کا خواہاں تھا۔ اسے یہ خاموش اور سادہ طبیعت لڑکی کلاس میں باقی لڑکیوں سے بہت مختلف اور اچھی لگتی تھی۔ شاہمیر نے اپنے ریسورسز سے رشتہ بھیجنے کی بات کی، کھلے دل سے قبول کرنے کی استدعا کی، پسند تو وہ بھی اسے کرتی تھی، مگر کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے اپنی ماں کے حوالے سے اپنی ساری حقیقت اس کے سامنے رکھ دی۔ لیکن اس کے بعد شاہمیر کا رویہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ دنیا کے نام میں ہاتھ عزت آڑے آ گئی۔ اس کے گھر والے کسی تو اور ایسی لڑکی سے اس کی شادی نہیں کریں گے۔ اس کی ان باتوں سے مہروش بہت دل برداشتہ ہوئی، ایک دفتر میں جاب شروع کر دی، تعلیم اور کالج کو خیر بات کہہ دیا۔ تبھی ایک اور محبت کا دعوے دار، اس کا کولیگ سالار حسن، اس کی خوبصورتی کا اسیر ہو کر بھی شادی کی بات کر ڈالی، مگر مہروش نے اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ سالار حسن نے اپنے گھر والوں کو بھیج کر رشتہ کروایا۔ مہروش نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گئی، ان کے ایک بار پھر وہ سچ سے خوف زدہ ہو گئی، کہیں سالار حسن سچ جانے کے بعد اس کو چھوڑ نہ دے۔ شب و روز اس کے محبت کے وعدوں اور دعووں کے بعد منگنی کا دن آ گیا۔ سالار کے دوست نے بیگم آنچل کو پہچان لیا اور آواز لگائی۔ ایک دم سے مہروش کی ماں نے اسے دیکھا اور شرمندہ ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ سالار کو اس کی حقیقت اس کے دوست کے ذریعے پتہ چلی اور بہت صدمہ پہنچا۔ مہروش سے جھوٹ کی بنیاد پر اپنی منگنی ختم کر دی۔ مہروش کی حقیقت نے اس کا نوکری کرنا بھی محال کر دیا۔ جہاں کہیں بھی وہ جاتی، اسے اپنی پہچان منہ چڑھاتی ہوئی محسوس ہوتی۔ آہستہ آہستہ اس کی ماں بوڑھی ہو رہی تھی اور اخراجات کا بوجھ اٹھانا اس کے لیے مشکل تھا۔ گھر اور ماں کا بوجھ بالآخر اسے ہی اٹھانا تھا۔ مہروش کی اتنی تعلیم بھی نہیں تھی کہ اچھی نوکری مل جاتی، اور زیادہ عزت دار لوگوں کا سامنا کرنے کی بھی اس میں ہمت نہ تھی۔ بادل ناخواستہ اسے ماں کا پیشہ اپنانا پڑا، جہاں معاشرے کا ہر عزت دار بندہ اسے تعلق کا معاوضہ ادا کرتا اور چلا جاتا۔ ان عزت دار لوگوں میں شاہمیر اور سالار حسن بھی شامل تھے، جن کے نام نہاد عزت اور محبت نے مہروش کو اسی دنیا میں لا کھڑا کیا جہاں سے اس کو نکالنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔